خاتون خانہ پریشان تھی۔ رات کو گھر میں دعوت تھی، پیزا بنانا چاہ رہی تھی۔ سارا سامان لے آئی تھی لیکن مشرومز لانا بھول گئی تھی۔ رہتی بھی شہر سے دور تھی، قریب کی مارکیٹ میں مشرومز دستیاب بھی نہ تھے۔ صاحب کو مسئلہ بیان کیا تو ٹی وی سے نظریں ہٹائے بغیر بولے، میں شہر نہیں جا رہا، اگر مشرومز نہیں ڈالے تو پیزا بن جائے گا، اور اگر نہیں گزارا تو پچھلی طرف جھاڑیوں میں اگے ہوئے ہیں، جنگلی مشرومز توڑ لو۔ خاتون خانہ نے فرمایا، میں نے سنا ہے جنگلی مشرومز زہریلے ہوتے ہیں، اگر کسی کو فوڈ پوائزنگ ہو گئی تو؟ صاحب بولے، دعوت میں سارے شادی شدہ آئے ہیں، زہریلی باتیں سننے کے عادی ہیں، زہریلے مشرومز بھی ان پہ اثر نہیں کریں گے۔ خاتون گئی اور جنگلی مشرومز توڑ لائی، مگر چونکہ خاتون تھی اس لیے دماغ استعمال کیا اور کچھ مشرومز پہلے اپنے کتے موتی کو ڈال دیے۔ موتی نے مشرومز کھائے اور مزے سے مست کھیلتا رہا۔ 4-5 گھنٹے بعد خاتون نے پیزا بنانا شروع کیا اور اچھی طرح سے دھو کر مشرومز پیزا اور سلاد میں ڈال دیے۔ دعوت شاندار رہی، مہمانوں کو کھانا بے حد پسند آیا۔ خاتون خانہ کچن میں برتن سمیٹنے کے بعد مہمانوں کے لیے کافی بنا رہی تھی تو اچانک ان کی بیٹی کچن میں داخل ہوئی اور کہا، امی، ہمارا موتی مر گیا۔ خاتون کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی، مگر چونکہ خاتون سمجھدار تھی اس لیے پینک نہیں ہوئی، جلدی سے ہسپتال فون کیا اور ڈاکٹر سے بات کی۔ ڈاکٹر نے کہا، چونکہ کھانا ابھی ہی کھایا گیا ہے اس لیے بچت ہو جائے گی، تمام لوگ جنہوں نے مشرومز کھائے ہیں ان کو انیمیا دینا پڑے گا اور معدہ صاف کرنا پڑے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں میڈیکل اسٹاف پہنچ گیا، سب لوگوں کا معدہ صاف کیا گیا۔ رات 3 بجے جب میڈیکل اسٹاف رخصت ہوا تو سارے مہمان لیونگ روم میں آڑے ترچھے بیڈ پڑے ہوئے تھے۔ اتنے میں خاتون کی بیٹی، جس نے مشرومز نہیں کھائے تھے اور اس ساری اذیت سے بچی ہوئی تھی، سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ ماں کے کاندھے پہ سر رکھ کر بولی، امی، لوگ کتنے ظالم ہوتے ہیں۔ جس ڈرائیور نے اپنی گاڑی کے نیچے موتی کو کچل کر مار ڈالا وہ 1 سیکنڈ کے لیے رکا بھی نہیں۔ اف، کتنا پتھر دل آدمی تھا، ہائے میرا موتی۔ تو خواتین، آپ خود کو کتنا بھی ذہین، سمجھدار، معاملہ فہم اور ہوشیار سمجھیں، پوری بات سن لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔